ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ والوں کی باتوں میں وہ اثر ہوتا ہے کہ ان کو سن کر کے مردہ دلوں کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، اور خاص طور سے انبیاء کرام کے بعد جو سارے انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں یعنی خلفائے راشدین، تو ان اصحاب فضل کی باتوں میں جو چاشنی ہے اور جو اثر ہے اس کا کیا کہنا ہے۔ تو خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من دخل القبر بلا زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینۃ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص قبر میں بغیر توشہ کے داخل ہوا یعنی اچھے اعمال کے بغیر داخل ہوا تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں کشتی کے بغیر داخل ہو جائے۔ آپ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ بغیر کسی کشتی کے سمندر میں کود جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کی تو خالی جان جائے گی، اور جو بندہ بغیر نیک اعمال کی اگر قبر میں چلا جائے تو وہ کتنے بڑے خسارے کا شکار ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ایک بہت اچھی سی مثال ہے جس کو ہر عقل مند آدمی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی ایسی بیوقوفی نہیں کرے گا کہ وہ بغیر کسی کشتی کے سمندر میں کود جائے اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے۔ تو جب بندہ اتنی سمجھ رکھتا ہے اور بغیر کشتی کے جو ہے وہ دریا میں سمندر میں کودنا گوارا نہیں کرتا، تو وہی عقل مند آدمی یہ بھی تو سمجھ سکتا ہے کہ بغیر اچھے اعمال کیے قبر میں جانا کیسا ہے۔ اگر میں اچھے اعمال نہ کیا اور ایسی قبر کے اندر مجھے اتار دیا گیا تو میرا کیا حال ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی، بندہ اگر اس کے اندر غور کرے تو اسے بڑی عبرت حاصل ہوگی، کیونکہ جب بندے کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بڑے ہی جو ہے وہ سخت معاملات رہتے ہیں۔ ایک تو قبر کا دبانا، اور پھر بندہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو منکر نکیر اس کی قبر میں آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اب مسلمان ہوگا وہ تو سوالوں کے صحیح جواب دے دے گا، تو پھر اس کے لیے آسمان سے یہ ندا کی جائے گی کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو، اور جنت کی بھینی بھینی خوشبو جو ہے وہ اس کی قبر کے اندر آنے لگے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ ایسے سو جا جیسے جو ہے وہ دولہا سوتا ہے۔ اور اگر بندہ صاحب ایمان نہیں ہے اور صحیح جواب نہیں دے پاتا، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، تو پھر اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور اسے جہنم کا لباس پہناؤ اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دو تاکہ جہنم کی جو ہے گرمی اور تپش اسے پہنچتی رہے۔ تو ایسے سنگین حالات سے جو ہے بندہ قبر کے اندر جانے کے بعد دوچار ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم دریا میں بغیر کشتی کے کودنا جو ہے وہ بیوقوفی سمجھتے ہو یا عقل مندی کے خلاف ہے، اسی طرح تم اپنی عقل سے یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ اچھے اعمال کیے بغیر قبر کے اندر اتر جانا یہ بڑا سنگین کام ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ تمہیں قبر میں اتارا جائے کشتی تیار کر لو، یعنی اچھے اعمال کی کشتی تیار کر لو تاکہ وہ قبر والے سمندر کو تم پار کر سکو۔ اس کے بعد میں دوسرے ہمارے خلفائے راشدین میں سے جو حضرت صدیق اکبر کے بعد انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں عز الدنیا بالمال وعز الآخرت بالصالح الاعمال۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عزت کا ذریعہ یہی مال ہے، اور آخرت کی زندگی میں، دوسری زندگی میں سربلندی کا دار و مدار نیک اعمال پر ہے۔
یعنی دنیا کے اندر لوگ اسے عزت والا سمجھتے ہیں جو پیسے والا ہو، مالدار ہو، اور جس کے پاس میں کچھ روپیہ پیسہ ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے کرسی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے سیٹھ صاحب اور اچھے ناموں سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کوئی عزت پاتا ہے تو مال کے ذریعے پاتا ہے، دنیاوی عزت، تھوڑے دنوں کی، چند دنوں کی عزت۔ لیکن آخرت کی اگر کوئی عزت پانا چاہے تو آخرت کی عزت یہ اچھے اعمال کے ذریعے حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو دنیا کی عزت کے لیے انسان جو ہے وہ مال کماتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ آخرت کی عزت کے لیے، ہمیشہ کی عزت کے لیے جو ہے وہ اچھے اعمال بھی کرے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی، اس کے آسائشوں، رنگینیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا جینا نہیں ہے مگر دھوکے کا مال، بس یہ دھوکے کا مال، یہی چند دنوں کی جو ہے وہ دنیا کی متاع ہے۔ اب یہ دھوکے کا مال اس دنیا فانی میں اگرچہ چند دن کی ظاہری شان و شوکت اور عزت کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن حقیقی عزت اور ہمیشہ کی جو عزت ملے گی وہ آخرت کے اندر اچھے اعمال کے ذریعے ملے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ جہاں اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے جو ہے وہ کچھ مال کماتا ہے، تو پھر اس کو یہ بھی چاہیے کہ اپنی آخرت کی ہمیشہ کی سربلندی کے لیے وہ اچھے اعمال بھی کرے، نہیں تو پھر ہمیشہ کی جو ہے وہ ذلت و رسوائی کا وہ شکار ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم الدنیا ظلمۃ فی القلب وہم الآخرۃ نور فی القلب، فرماتے ہیں کہ دنیا کا غم دل میں تاریکی لاتا ہے، دل میں اندھیرا کر دیتا ہے، اور آخرت کے لیے دوڑ بھاگ کرنا، آخرت کی فکر کرنا، یہ دل کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے۔ تو فکر دنیا کی بھی بندہ کرتا ہے اور آخرت کی بھی کرتا ہے، دونوں کے اندر اتنا فرق ہے کہ دنیا کی فکر سے آدمی کے دل کے اندر جو ہے وہ اندھیرا پیدا ہوتا ہے، ظلمتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن آخرت کی بندہ فکر کرے تو اس فکر سے جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے، اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اجالا پیدا ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے، فکر یہ بھی ہے، فکر وہ بھی ہے۔ دنیا کی فکر سے دل میں اندھیرا ہو رہا ہے اور آخرت کی فکر سے جو ہے وہ دل کے اندر اجالا پیدا ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ بندہ جب دنیا کی کوئی فکر کرتا ہے تو دنیا کی فکر کی وجہ سے وہ عجیب سا اداس سا ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت ایک دم مزمئل ہو جاتی ہے، اور بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اور اس کا دل ایک دم بالکل کشادہ ہونے لگ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر ایک جو ہے وہ بشاشت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس اجالے کی وجہ سے ہوتی ہے جو اجالا آخرت کی فکر کی وجہ سے اس کے دل کے اندر پیدا ہوا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ صرف دنیا کے غموں میں مبتلا رہ کر کے اپنے آپ کو تباہ نہ کرے، فرمایا کہ دنیا کے غموں سے نکل کر کے اس کو چاہیے کہ وہ آخرت کی فکر کے اندر مبتلا۔ اور آخرت کی فکر کا مطلب کیا ہوا؟ آخرت کی فکر کا مطلب یہی تو ہے کہ جیسے بندہ دنیا کی فکر کرتا ہے تو میں دنیا میں کیسے رہوں گا، تو یہ پیسہ کما لوں، یہ اولاد کے لیے بنا لوں، یہ میں جو ہے وہ بلڈنگ کھڑا کر لوں، یہ میں جو ہے اچھی گاڑی خرید لوں، اس طرح تندرستی کا سامان کر لوں، عزت کا سامان کر لوں، یہ دنیا کی فکر ہے۔ تو آخرت کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ آخرت کی زندگی کے اندر مجھے کیسے آرام ملے گا، آخرت کی زندگی میں مجھے عزت کیسے ملے گی، اور وہاں پر جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ تکلیفوں سے بچنے کا سامان کیا ہوگا، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اچھے اعمال کے اندر مگن ہو جائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، یعنی جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہے تو ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے، یعنی جو دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں دے دے گا، لیکن جو بندہ آخرت چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت کے اندر بڑے عظیم اجر و ثواب سے جو ہے وہ مالا مال کرے گا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمدہ بات فرمائی کہ فکر کرنا ہے تو دنیا کی فکر نہ کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، مطلب دنیا کے جو ضروری کام ہے وہ کرو یہ سب، لیکن حقیقت میں اگر فکر رکھو تو آخرت کی فکر رکھو۔ اس کے بعد میں چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو شخص علم دین کی تلاش و جستجو میں رہتا ہے جنت اس کی خواہاں رہتی ہے، جنت اس کو طلب کرتی ہے۔ اور من کانا
طلب المعصیہ کانت النار فی طلبہ، اور جو شخص گناہ و نافرمانی کی دھن میں مگن رہتا ہے جہنم اس کی جستجو میں رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے پتے کی بات فرمائی کہ بندہ اگر علم دین کی طلب میں لگ جائے تو پھر جنت جو ہے وہ اس کا انتظار کرتی ہے کہ بندہ کب میرے اندر آئے، اور بندہ اگر گناہ کے کاموں میں لگ جائے تو جہنم اس کے انتظار میں ہے کہ یہ کب جو ہے وہ میرے حوالے کیا جائے گا۔ تو حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی یہ گناہ کی طلب اور علم کی طلب کے اندر بڑا عمدہ فرق بیان کیا کہ بندے کو چاہیے کہ اگر طلب کرنا ہے تو گناہ کی طلب میں نہ لگے، علم کی طلب میں لگے، اس لیے کہ گناہ کی طلب انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے لیے رسوائی کا سامان لاتی ہے۔ آج تک کوئی بھی گناہ کر کے جو ہے وہ خوش نہیں ہوا، کوئی بندہ مومن گناہ کر کے نہ دنیا میں خوش ہوا نہ آخرت میں، ظاہری طور پہ اگر خوش نظر آتا ہے لیکن اس کا دل اندر سے جو ہے وہ مرجایا سا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے دل پورا سیاہ ہو جائے تو یہ اور بات ہے کہ اس کو اس بات کا احساس نہ ہو، لیکن گناہ سے دل کے اندر مردنی پیدا ہوتی ہے، دل مردہ ہوتا ہے اور دل کے اندر اندھیرا پیدا ہوتا ہے، بندہ گناہ کرنے کے بعد میں خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں جو اس کا وبال ہے وہ ایک الگ ہے۔ لیکن بندہ اگر علم کی طلب میں لگ جائے تو دنیا میں بھی اس کو عزت ملتی ہے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو عزت بڑے بڑے امیروں کو نہیں ملتی وہ عزت جو ہے وہ علم کی طلب میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ طلب علم کے اندر جو لذتیں ہیں اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو بادشاہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ میں تلوار لے کے جنگ کرنا شروع کر دیں کہ یہ لوگ اتنے آرام کے اندر کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی طلب والوں کو ایسی لذتیں عطا فرماتا ہے، اور غالباً امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ بادشاہ وقت آ کر کے دیکھے کہ جو لذتیں رات میں علم کی باتوں میں غور کرنے میں ہم کو ملتی ہیں کیا ان کو بھی یہ لذتیں کبھی میسر آئی ہیں؟ یعنی اچھے کھانے اور اچھی جو ہے وہ ازواج اور عمدہ سواریوں اور عیش و عشرت کے سامان میں رہنے والا بھی وہ لذت نہیں پا سکتا جو ایک عالم دین اور علم کی طلب میں رہنے والا جب علم کی باتیں پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو لذت پیدا ہوتی ہے وہ لذت کبھی بھی دنیا داروں کو جو ہے میسر نہیں آ سکتی ہے۔ یعنی علم کی طلب میں رہنے والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جو کشادگی عطا فرماتا ہے، ان میں جو سرور اور مسرت اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، بندہ اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ علم کی طلب میں جو رہتا ہے جنت اس کی طلب، اور یہ تو دنیا کے اندر ہے، اور بندہ جو طلب علم کے اندر حدیث پاک کے اندر موجود ہے جو طلب علم کے لیے چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر یہ مفہوم یہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جو علم کی طلب میں رہتا ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں جو ہے وہ سمندر میں دعائیں کرتی ہے، آسمان میں پرندے دعائیں کرتے ہیں، بلوں کے اندر چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور فرشتے اپنے نورانی پروں کو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ اب طلب علم کا مطلب یہی تو ہے کہ بندہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، حدیث کی تعلیم حاصل کرے، دینی مسائل سیکھنے کے لیے آئے۔ تو اگر آپ کے بچے اگر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، قرآن مقدس پڑھنے آتے ہیں، تو یہ بھی طلب علم کے اندر ہے، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے پروں کے نیچے، جن کے جو ہے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور کائنات کی وہ مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے پانی میں، ہوا میں، اور جو ہے وہ اپنے اپنے بلوں کے اندر۔ تو ایسی فضیلت جو ہے وہ طلب علم کی بیان فرمائی گئی۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی من کان فی طلب العلم کانت الجنہ فی طلبہ، جنت اس کی طلب میں ہے جو علم دین کی طلب میں ہے۔ اور علم دین کی طلب میں بندہ مر جائے تو سیدھا جو ہے وہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ اور طلب علم سے مراد یہی ہے علم دین، دنیا کا علم مراد نہیں ہے یہاں پر جو خالص دنیا کے لیے اور دنیاوی کاموں کے لیے پڑھا جائے، یہاں پر وہ علم مراد ہے جو قرآن و سنت کا علم ہو اور نیکیوں کا علم ہو، مسائل کا علم ہو، اس علم کو بندہ حاصل کرتا ہے۔ اور یہ جو علم کی مجلسیں رہتی ہیں، درس کی محفل رہتی ہے، یہ سب بھی طلب علم کی محفلیں ہیں۔ جو بندہ ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے طلب علم کے لیے تو انشاءاللہ اس کو بھی ان فضیلتوں سے حصہ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان میں غور کریں، اپنی طلب ہم کو لگانی ہے تو گناہ کے کاموں میں نہ لگا کر کے اپنی طلب کو ہم علم دین کے لیے لگائیں، اور علم کی بات جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان چار یاروں نے کتنی پیاری چار باتیں کہی، اگر بندہ ان چاروں پہ اگر عمل کرے تو اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوبین کے فرامین سے مولا ہمیں پورے طور پر بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، بالخصوص انور بھائی لاری والے بیمار ہیں العالمین انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء تام عطا فرما، شفاء عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ان کو تمام امراض جسمانیہ سے مولا نجات عطا فرما۔ اے اللہ آفت ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں مولا انہیں شفاء کلی و شفاء تام سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله